انہیں چائلڈ سٹار کے طور پر چھوٹے چھوٹے رول بھی کیے چند فلموں میں. دیبا بے شمار اچھا کام کرنے والی خاتون تھی اور ہے, اور انہوں نے کبھی مصنوعی آنسوؤں کا سہارا نہیں لیا. یہاں تک کہ انہوں نے دیبا کے نام, دیبا خانم کے نام سے کئی ناول بھی شائع کیے. وہ کہ الطاف حسین صاحب سے بھی دلچسپی رہی. میں بارش کی دعا مانگتا رہتا ہوں, جو بارش ہوتی ہے تو اس میں میں اپنے آنسو بہا لیتا ہوں. تو مزدور خاتون تھی, کام کرتی نہیں, اپنے گھر والوں کو پالتی نہیں, اس کے بعد اپنے بچوں کو پالا پوسا. السلام علیکم ویئرس, آپ دیکھ رہے ہیں مشرق ڈیجیٹل. میں خواجہ آفتاب حسن اور ہم لے کر آئے ہیں سینما کی کہانی. بیان کر رہے ہیں سید ساجد یزدانی, جو 55 سال کا شعبہ صحافت کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں. یزدانی صاحب, بہت شکریہ کہ آپ تشریف لاتے ہیں اور ایسے انکشافات کر رہے ہیں فلمی ستاروں کے بارے میں جو لوگوں نے اس سے پہلے نہ کہیں پڑھے نہ سنے. آج ہم اداکارہ دیبا کے بارے میں بات کریں گے. دیبا اپنے دور کی بہت بڑی آرٹسٹ اور جن کی مسکراہٹ کو مونا لیزا کی مسکراہٹ کہا گیا. جی بے شک. اور بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں, دیبا اب بھی حیات ہے اور گھر پر آرام بھی کر رہی ہیں. تو ان کے بارے میں بتائیے گا ہمارے ویورز کو کہ کیسے آغاز ہوا. دیبا خانم جو ہیں وہ بر صغیر کی ایک نامور اداکارہ ہیں, اور یہ پاکستان کی ابتدائی دور میں ہی انہوں نے اداکاری شروع کر دی تھی, اور ان کا آغاز بچپن کے کرداروں سے ہوتا ہے. انہیں چائلڈ سٹار کے طور پر چھوٹے چھوٹے رول بھی کیے چند فلموں میں, لیکن چونکہ اسی وقت وہ جوانی کی دہلیز میں قدم رکھ رہی تھی, اس وجہ سے فلم سازوں کی نظر ان پر پڑ گئی اور ایک نئی کاسٹ پر مبنی فلم بنائی جا رہی تھی اس زمانے میں, جس کا نام تھا چراغ جلتا رہا. اچھا, یہ وہ ایسی فلم تھی, فضل احمد کریم فضلی صاحب تھے, نامور دانشور بھی تھے, ڈائریکٹر بھی تھے. انہوں نے جب اس فلم کا آغاز کیا تو ان کی کوشش تھی کہ اس پہ اسکرین پر نئے چہرے لائے جائیں. اس زمانے میں سنتوش کمار اور درپن لالا سدھیر کا توتی بول رہا تھا, علاء الدین بھی تھے, تالش بھی تھے. اس دور میں انہوں نے محمد علی کو پہلی دفعہ, زیبا بھی پہلی دفعہ, دیبا بھی پہلی دفعہ, کمال ایرانی بھی پہلی دفعہ. ایک ہی فلم, اس فلم میں تمام, ایک نیا ہیرو اور بھی تھا عارف, اس کی پہلی اور آخری فلم. باقی تمام کاسٹ جو اس کے بعد ہٹ ہوئی اور ابھی تک, یعنی جو زندہ لوگ ہیں ابھی تک کام کر رہے ہیں, اور باقی لوگ جو حیات مرتے دم تک کام کرتے رہے. ان میں دیبا خانم کا نام بھی قابل ذکر ہے. دیبا بے شمار اچھا کام کرنے والی خاتون تھیں اور ہے, اور آج بھی ان کا نام ہے اس وجہ سے کہ ان کی پرفارمنس بڑی لاجواب ہوا کرتی تھی. وہ نیچرل اداکاری کے قریب تھی, جسے اسکول ہم نیچرل اسکول کہتے ہیں, تو بناوٹی نہیں تھے. اور ان کا جو المیہ کردار جب بھی ملتے تھے ان کو, تو وہ اس کے لیے یہ گلیسرین کا سہارا یا آنسوؤں کا سہارا نہیں لیتی تھی, بلکہ وہ جب رونے کا سین ہوتا ہے, جیسے بچے کے ساتھ لوری ہے یا کوئی ایسا مامتا کا سین ہے, تو وہ اتنی دیر اپنے اوپر اتنا طاری کر لیتی تھی کہ وہ کئی دیر تک وہ روتی رہتی تھی. سیٹ پر کئی گھنٹے ان کو چپ کرانے میں ہو گیا, اور اس کے بعد بھی ان کی ہچکی بن جاتی تھی روتے روتے. وہ اس کردار میں اس قدر ڈوب کے اداکاری کرتے تھے, اور انہوں نے کبھی مصنوعی آنسوؤں کا سہارا نہیں لیا. انہوں نے ہمیشہ رونا رویا تو وہ صحیح جسے کہنا چاہیے, اور اس کے ساتھ اسکرین پر لوگ دیکھنے والے بھی اسی لیے ان سے متاثر ہوتے تھے. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. وہ کہتے ہیں وہ اثر جو ان کے اندر سے پرفارمنس نکلتی تھی وہ براہ راست شائقین کے دلوں پر کرتی تھی, اور وہ لوگ اس کے ساتھ ہنستے اور اس کے ساتھ روتے تھے. پھر آپ نے کہا مونا لیزا کی مسکراہٹ کا ذکر کیا, تو واقعی آپ اس کا بت دیکھ لیں, مونا لیزا کی سینری دیکھ لیں, پینٹنگ دیکھ لیں, اس کی جو سمائل ہے اسی وجہ سے وہ مشہور ہوئی. وہ اپنی سمائلنگ فیس کی وجہ سے اور اپنی مخصوص سمائل کی وجہ سے مشہور مونا لیزا کہا گیا کہ اس کی مسکراہٹ جو دیکھنے والی. اور دیبا کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ پاکستان میں یا بر صغیر میں وہ وہاں اداکارہ ہیں جن کی مسکراہٹ جو ہے وہ مونا لیزا سے مماثلت رکھتی تھی اور ملتی تھی, اور اس وجہ سے ان کے چہرے پر اور بھی رونق ہو جاتی تھی, اور لوگ ان کو دیکھنے, ایک جھلک دیکھنے کے لیے اسکرین کی طرف دوڑے چلے آتے تھے. وہ پھر اس کے بعد پہلی فلم چراغ جلتا رہا کی کامیابی کے بعد تو وہ پھر پکڑی نہیں گئی. انہیں بے شمار فلمیں ملیں. ابتدا میں وہ اداکار محمد علی کے ساتھ ان کی جوڑی بنی, ان میں شباب کرانوی صاحب کی ایک فلم آئینہ تھی. پھر اس کے علاوہ اور وہ بہت چلی, دیبا اور ان کی جوڑی بڑی مقبول ہوئی. اچھا, جب یہ جو ندیم اور شبنم صاحبہ کی سے پہلے کی 10-15-20 سال پرانی فلم, اس سے پہلے کی فلم آئینہ, اس کے بھی بڑے گانے, آج بھی آپ اس کلک کریں گے تو آپ کو ایک گانوں کی ایک اوتاد نکل آئے گی. آئینہ بڑی دلکش اور اپنے دور کی کامیاب ترین فلم تھی. دیبا خانم ان سے ابھر کر سامنے آئی. پھر خاموش رہو, وہ بھی محمد علی کے ساتھ, یوسف خان بھی تھے اس میں گو کے, لیکن دیبا کا کام اور محمد علی کا کام اس فلم میں بھی بے حد پسند کیا گیا. اور یہ ریاض شاہد کے قلم سے نکلی ہوئی فلم تھی, تو ریاض صاحب کا لکھنے کا انداز جو تھا, ان کے قلم میں بہت کاٹ تھی,
بڑا ان کا کام قلم جو تھا وہ نشتر کی طرح کرتا تھا, وہ معاشرے کے رشتے و ناسوروں پر قلم رکھتے تھے. انہوں نے خاموش رہو جو بڑی معاشرتی فلم بنائی, اس میں بھی دیبا خان بیش اچھی, اور دیبا کی پرفارمنس سے وہ اس قدر متاثر ہوئے ریاض شاہد, وہ فریفتہ ہو گئے ان پر. اچھا ہاں, اس زمانے میں خواتین کے نام سے ناول مارکیٹ میں آ رہے تھے. شاید نیلو سے پہلے, ابھی نیلو ان کی زندگی میں نہیں آئی تھی. نیلو ان دن اکمل میں کہا نہیں آ گئی تھی, پھر اکمل کے ساتھ ان کی جوڑی بنی, اس کے علاوہ اور بھی لوگوں کے ساتھ درپن مختلف لوگوں کے جوڑی ان کی ہٹ نہیں. لیکن اکمل پنجابی فلموں میں چونکہ اکمل بڑے دلیپ کمار جانے جاتے تھے جیسے رائس صاحب تھے اس زمانے میں, تو اکمل کے ساتھ ان کی جوڑی نیلو کی بہت مقبول ہوئی. اس وقت تک ان کی نظروں میں وہ نہیں آئی تھی. وہ دیبا خانم کو اس لیے پسند کرتے تھے, ایک تو جذباتی اداکارہ تھا, ایک ان کی کردار وہ جو لکھتے تھے اس پر پوری اترتی تھی, اس میں جان ڈال دیتے تھے. ان کو یہ ادا ان کی بڑی بھا گئی. اور پھر وہ ادب دوست بھی تھیں, وہ پڑھی لکھی تھیں اور ادب دوست تھیں, وہ پڑھتی بھی تھیں, اور وہ یہ ان کو لکھ کر بھی دیتے تھے ریاض شاہد افسانے. یہاں تک کہ انہوں نے دیبا خانم کے نام سے کئی ناول بھی شائع کیے. اچھا, لکھے ریاض صاحب نے. چونکہ خواتین کے موضوع پر ہے تو میں چونکہ انقلابی لکھ رہا ہوں, تو یہ سوشل موضوعات پر ہیں. ان دنوں سلمہ کنول, میدہ جبیر, رضیہ بٹ کے ناول خواتین کے نام چونکہ چل بک رہے تھے, سیلیبل تھے, آج بھی ہیں جیسے میرا خواتین کے نام ہر دور میں جو ہے ناول میں اور افسانے میں یہ بڑے اچھے کام بھی بہت ہیں ادب کے حوالے سے. تو پھر انہوں نے یہ کیا کہ وہ ناول جب لکھے تو انہوں نے سوچا کہ یہ ناول چونکہ ان کے تو سٹیٹس کے مطابق نہیں تھے, خواتین کے مثال ہلکے پھلکے انداز کے ناول تھے. خواتین کے وہ جو ہوتے ہیں گھر کی کہانی, بہو سوشل ایشوز, وہ کہتے ہیں جو گھر کی کہانی, تو وہ ناول جو تھے وہ دیبا خانم کے نام پر لکھے گئے. یہ بہت کم لوگوں کو پتا, میرے خیال نہیں پتا ہوگا, مجھے یہاں تک بھی علم ہے کہ مجھے پتا ہے, لیکن بہت کم لوگوں کو, چونکہ انہوں نے تشہیر تو نہیں کی. دیبا کو تو پتا ہے نا, دیبا کو پتا ہے, ان کو پتا, اور بھی جو قریب ہوں گے چند لوگ شاید ان کو پتا. اچھا, لیکن مجھے علم ہے کہ وہ دیبا کے نام سے, دیبا خانم کے نام سے وہ ناول لکھتے رہے, جس کا کریڈٹ دیبا بیگم کو ملتا ہے. لوگ بڑی عزت کرتے, اور بھی عزت میں اضافہ ہوا کہ یار ایک پڑھی لکھی خاتون فلم میں ہیروئن آ رہی ہے اور کام کر رہی ہے, وہ ناول نگار بھی ہے, تو اس وجہ سے ان کی اور بھی عزت میں اضافہ ہوا, اور ان کی قربت بھی ریاض شاہد صاحب سے کے ساتھ گہری ہوتی چلی گئی. مگر یہ ہوا کہ وہ اس دوران ہی نیلو کا ایک واقعہ جو میں نے بیان کیا تھا ان کے پروگرام میں, کہ انہوں نے وہ ایک ظالم حکمران کے سامنے ناچنے سے انکار کیا, رقص زنجیر پہن, وہ حبیب جالم نے اس پر لکھا کہ آپ نے یہ کام کیا, تو یہ تو پھر وہ اس سے حبیب جالم بھی متاثر ہوئے. تو ریاض شاہد جب ان کو ملنے گئے تو پھر انہوں نے اس کو آفر کر دی کہ آپ اگر بچ گئی ہیں تو آپ کو اللہ نے زندگی دی, اور آپ نے یہ انقلابی قدم اٹھایا, یہ آرٹسٹ کا یہ کام نہیں ہے, یہ آپ بڑا جرأت مندانہ قدم ہے. تو انہوں نے شادی کی, اسے آفر کر دی. تو پھر ان کی فوری شادی کو پھر دیبا ان کی زندگی سے دور ہٹ گئی, ورنہ اس سے پہلے تک ان کا رومانس چلتا رہا. دیبا نے ان کے بعد پھر کیمرہ مین تھے نعیم بخاری, بڑے اچھے کیمرہ مین تھے اس زمانے میں. وہ کہ الطاف حسین صاحب سے بھی دلچسپی رہی ان کی. الطاف صاحب سے بڑے سمارٹ وہ نوجوان اس زمانے میں, اور ہیرو کٹ تھے وہ سارے. یہ دلچسپی الطاف صاحب کی طرف سے تھی یا دیبا بیگم کی طرف سے؟ الطاف صاحب کی طرف. الطاف صاحب خاصے مطلب خواتین میں بھی مقبول تھے, خود بھی ہیرو نما تھے. اس وجہ سے وہ لوگوں میں پسند بھی, لڑکیوں میں پسند کیے جاتے تھے, اور وہ بھی خود بھی بڑے عرض عزیز تھے. اور ان کی 2 یا 3 سے زائد شادیاں ہوئیں اسی حوالے سے کہ وہ خود یہ علامت تھی اس کی کہ ایسے تو نہیں. شمسا کمل سے بھی وہی, عالیہ بیگم سے بھی ہوئی, گھریلو بھی ایک شادی ہو چکی تھی. ایک خاتون تھی تانی بیگم کی بیٹی تھی غالباً سحر, کچھ عرصہ تک ان کے ساتھ ان کا افیئر رہا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ شادی بھی چلے ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, لیکن یہ کہ ان کا ایک ان کے ساتھ رہا تعلق. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی خواتین کے پسندیدہ ترین اس میں تھے. لیکن تو دیبا بیگم بھی بڑی, چونکہ خود بھی خوبصورت تھیں اور حسن پرست بھی تھیں, اور خود بڑی اچھے دل کی مالک تھیں. تو انہوں نے ایک ٹیکنیشین کے ساتھ شادی کر کے ایک فلم انڈسٹری میں ایک نئی مثال قائم کی کہ صرف ڈائریکٹر اور پروڈیوسر جو مالی طور پر مستحکم, کیمرہ مین ایک عام ہوتا ہے, لیبر کا آدمی ہوتا ہے. تو نعیم بخاری صاحب سے شادی کر کے انہوں نے کچھ عرصہ تو فلموں میں کام کیا. پھر وہ ان کے ساتھ
सऊदी अरब मुंतकिल हो गई, क्योंकि उन्हें टीवी सेंटर शुरू किया है सऊदी अरब ने। ठीक। और पहले टीवी तो उन्हें पाकिस्तान से टेक्नीशियंस लिए कि कैमरामैन अच्छा होना चाहिए। बुखारी साहब फिर इनकी बात तैनाती हो गई, फिर ये उनको लेके वहाँ हज भी किए, उम्रे भी किए, फिर वो फिल्म इंडस्ट्री से दूर हट गई थी। तो फिर वो बहुत अरसे के बाद जब वो रिटायरमेंट हो गई उनकी, वो भी वापस आए, तो फिर उस वक्त तक उनका शबाब ढल चुका था, खत्म हो चुका था। फिर ये मेरे ख्याल टीवी ड्रामों की तरफ बाद में, टीवी ड्रामों की तरफ भी आई, तो इन्होंने माँ के किरदार दिए किरदारों के लिए बाद में, चूंकि वो दौर बदल चुका था, लोग वो सारे चले गए थे और कुछ लोग घरों में बैठ गए थे, वो नई लड़कियां, नए दौर के तकाजे, नए लोगों की आमद थी, तो उसमें दिव्या बेगम फिट नहीं थी, तो उन्होंने लेकिन कैरेक्टर एक्टर के तौर पर बहरहाल बहुत अच्छा काम किया। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सनमा की कहानी और बयान कर रहे हैं सैयद साजिद यज़दानी साहब। एक वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे और ये यज़दानी साहब से पूछेंगे कि इन्होंने दिव्या बेगम की जो अलमिया किरदार नगारी की इतनी तारीफ की, और इसमें कोई शक नहीं कि सिनेमा स्क्रीन पर वो नजर आता था कि हकीकत के करीब अदाकारी है। उनसे पूछेंगे कि क्या इस हकीकी अदाकारी के पीछे कोई जाती दुख या गम था। एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते। खालिक ने कायनात तख्लीक की, इंसान ने ज़मीन पर बस्तियां बसाई, तारीखी इमारतें माजी को हाल में जिंदा रखती हैं, नई जमालियात की तश्कील करती हैं, शहरी और सनती मुआशरत, माहौलियाती तब्दीलियाँ, फैलते शहरों और बदलते समाज से मुतल्लिक शहर आसार में सवालात उठाएंगे, शहरों के जदीद बदलाव का तज्जिया करेंगे, अर्बन इशूज़ पर बात होगी, हेरिटेज के तहफ़्फ़ुज़ को ज़ेर बहस लाएंगे। देखते रहिए शहर आसार मशरक डिजिटल पर गाफिर शहजाद के साथ। वेलकम बैक जी। सनमा की कहानी लेकर आए हैं सैयद साजिद यज़दानी साहब और मशरक डिजिटल पर आप ये देख रहे हैं। यज़दानी साहब, मैंने ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल छोड़ा था कि अमूमन ये कहा जाता है कि कोई भी आर्टिस्ट जो बहुत अलमिया किरदार नगारी के हवाले से, ख़ास तौर पे कॉमेडी के हवाले से, तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो कॉमेडी कर रहा है वो अंदर से भी उतना ही खुश हो, लेकिन अलमिया किरदार नगारी के हवाले से कहा जाता है कि किसी के अगर कोई दुख है, उसको तकलीफ़ पहुंची है, तो वो उसकी ज़ात में ढल के सामने आता है। कुछ ऐसा था? हाँ, बिल्कुल आपने ठीक फरमाया कि जैसे कि आपने पहले मिसाल दी कि कॉमेडी अदाकारों के बारे में, तो चार्ली चैपलिन जो दुनिया के बेस्ट आर्टिस्ट रहे हैं, हाँ। कि वो स्क्रीन पर आते थे, वो लोग, क्योंकि साइलेंट फिल्मों का दौर था, जी बिल्कुल, वो एक्शन कॉमेडी करते थे और लोग उनकी एक तस्वीर देखकर, झलक देखकर ही मुस्कुराना शुरू, फिर हरकत उनकी ऐसी थी कि वो हंस कर, मिसाल है जी, आज भी मिसाल, ये ओनली वन चार्ली चैपलिन। लेकिन वो भी कहता है कि मैं लोगों को क्या बताऊं कि जब मैं बारिश की दुआ मांगता रहता हूँ, जो बारिश होती है तो उसमें मैं अपने आंसू बहा लेता हूँ ताकि कोई मेरे आंसू ना देख सके, ताकि उनके दिलों में जब मुझे देखे तो रोना आए, वो मुझे देखे चूंकि मुस्कुराने के लिए आते हैं तो मुस्कुराते नहीं। अब यहाँ से अंदाजा लगा लें कि ये काम करने वाला फनकार एक मजाह पैदा करने में उसके दिल में कितना दर्द होता है, और जो वैसे दर्दमंद अदाकारी कर रहा है, दर्दमंद जुमला लिखने वाला तख्लीकार हो, जो अलमिया गजल कहने वाला या मुर्सिया लिखने वाला बंदा हो, और वो अगर दुखी नहीं होगा, अंदर से गुदाज वो नहीं होगा उसका दिल, और अगर वो उस हालात की चक्की से गुजरा नहीं होगा, तो वो कभी भी वो मुतासर आपको नहीं कर सकता। तहरीर में, तकरीर में या अपनी परफॉर्मेंस में कोई भी बंदा तख्लीकार जो होता है वो जब तक उस कोटाली से निकलेगा नहीं। तो दीपा खानम भी जब आई हैं, जिस माहौल से, जिस जगह से रहती, बहुत गरीब घराने से ताल्लुक था इनका, जो कराची के एक खोली में पैदा हुई और वहीं रहीं। बहन भाइयों में चूँकि सारे बेचारे गरीब और मफलूक व लाल लोग थे, और वालदा इब्तदाई दौर में भी इंतकाल कर गई, तो ये बहन ने, इनकी बड़ी बहन जो थी, उन्होंने इनको पाला पोसा और इन्हें बाद में बच्चों के किरदारों के लिए भेजना शुरू कर दिया, मजदूरी के लिए, ताकि ये काम करेगी कि घर का किचन चलेगा। तो अब छोटी उम्र में जब उन पर इतना भार पड़ा, घर का अखराजात उठाने और उनके लिए मजदूरी करनी, उनके लिए तो अदाकारी नहीं थी उस वक्त, उसका लेबर था, काम करने के लिए आना, दिहाड़ी मिलनी और जाकर घर का घर चलाना। फिर वो उन्होंने जिस तरह मेहनत मशक्क़त की, अपने घर वालों को पाला, और ये मशक्क़त उनकी अब तक जारी रही, एंड तक जारी रही।
کہ انہوں نے ساری زندگی ان کی جو ہے محنت سے عبارت ہے، اس لیے ان میں درد تو گداز تو پیدا ہوا جس ماحول میں وہ پیدا ہوئے، جو واقعات انہوں نے دیکھے، جو بیتے، جو فاقہ کشی اور جو بھی یہ چیزیں گزرتی ہیں ایک غریب آدمی پر، تو اور وہ کس مشکلات سے پھر اسٹوڈیو آتا ہے اور کن مشکلات میں کام کرتا ہے، اور ان کے لیے مشکلات راستے کتنے لوگ پتھر حائل کرتے ہیں، کیونکہ ہر جگہ تو مقابلے کا رجحان ہوتا ہے، اور سفارشوں کی آپ کو پتہ ہے کوئی اداکاری ہو یا کوئی ملازمت ہو تو اس میں سب سے پہلے تو طاقتور آدمی دیکھا جاتا ہے، مالی طور پر استحکام ہو اس میں، اور وہ تو یہ خوبصورت تو تھیں لیکن ان کے پاس کوئی مالی تو نہیں تھا، طاقت نہیں تھی ان میں، تو مزدور خاتون تھیں، کام کرتی نہیں، اپنے گھر والوں کو پالتی نہیں، اس کے بعد اپنے بچوں کو پالا پوسا، ان کے پر محنت کی، جوان کیے، اور پھر محنت جو میاں تھے وہ بھی جب فارغ ہو گئے تو کام بھی نہیں ملتا تھا، ظاہر ہے وہ بھی گھر پڑے ہوئے تھے، تو یہ فلموں میں کام کر کے محنت کر کے کماتی رہیں، اور آج وہ جو کچھ بھی ہے ان کی وہ اپنی محنت کے بل بوتے پر ہیں، اور اسی لیے ان کے پرفارمنس میں اتنی پختگی اور جان آ گئی۔ آپ فلم سید نور صاحب کی فلم ہوائیں دیکھیں، جی بالکل، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ لوگ روتے ہوئے باہر نکلے تھے، وہ کہتے اتنی سعود غالباً سعود کی اور ندیم ان کے باپ بنے تھے، اور دونوں نے بڑی پختہ اداکاری کی، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان میں پختگی عمر کے ساتھ ساتھ ان کی پرفارمنس میں بھی پختگی آتی رہی، اور انہوں نے ہمیشہ اچھا کام کیا، وہ چاہے فلم ہو ٹی وی ہو، جہاں بھی انہیں موقع ملا انہوں نے اپنے نقوش چھوڑے، اور آج بھی وہ سلامت ہے، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ اب ان کے بچے کام کر رہے ہیں، ان کا ایک بیٹا بھی ہے، وہ کراچی ٹی وی میں کبھی کبھی نظر آتا ہے ایڈورٹائزمنٹ میں، لیکن بیٹی ان کی بہرحال وہ کام کر رہی ہیں، وہ مختلف ڈراموں میں، سیریلوں میں ہم نے دیکھا، وہ بہت اچھی پرفارمنس کر رہی ہیں، اور ماں کی تربیت ہے، گھر سے ہی اچھی تربیت ہوئی ہے، کیونکہ ان کے خون میں، ان کی جینز میں شامل ہے اداکاری، تو ان کو تو ورثے میں ملا ہے، تو وہ اگر اچھا کام نہیں کرے گی تو پھر اور کون اچھا کرے گا، اور یہ سارا کریڈٹ دیبا بیگم کو جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا سر، آن سکرین بہت سارے پیئر جو سکرین کی بعض اوقات ضرورت بھی بن جاتے ہیں، جیسے ندیم، شبنم، اور اسی طرح زیبا محمد علی اور شاہد کے ساتھ دیگر آرٹسٹ، تو دیبا بیگم کی جوڑی کس کے ساتھ زیادہ پاپولر ہوئی؟ اچھا، وہ ان کی مزیداری کی بات یہ ہے کہ دیبا بیگم کی جو پیئر ہے وہ بنتا اور ٹوٹتا رہا، ہٹ دور میں، یعنی ان کا محمد علی ابتدائی دور میں جیسا کہ میں نے بتایا، ان کے بعد فوراً بعد وحید مراد کے ساتھ بڑی لاجواب فلمیں انہوں نے کی ان کے ساتھ، اور بڑی خوبصورت جوڑی، لوگوں نے کہا کہ بس یہ لازم و ملزوم ہے، اور یہ تو ایسا ہے، لیکن فوراً بعد ندیم آ گئے، تو سب سے پہلے جو پاکستان آنے کے بعد جو مغرب پاکستان میں تشریف لائے تو ان کی پہلی فلم سنگ دل تھی، اس میں ان کی جو ہیروئن تھی وہ دیبا تھی، یعنی ان کی پہلی ہیروئن بھی یہاں پاکستان میں دیبا تھی۔ سنگ دل، وہ میرے شوق صنم اور بڑے بڑے اعلیٰ گانے ان کے تھے، اور وہ بڑی زبردست فلم گئی، اور لوگ سمجھ رہے تھے کہ اب یہ جوڑی پاکستان میں، اگر ڈھاکہ میں شبانہ یا شبنم تھی تو یہاں پر پاکستان میں یہ دیبا کے ساتھ چلے گی، تو دیبا کے ساتھ انہوں نے بہت سی فلمیں کی، لیکن وہ دیبا کے بعد بھی شاہد آ گئے، اور شاہد کی بھی دیکھے خوش، ان کے ساتھ بھی پہلی فلم وہ ان کی ایک رات پہلی فلم تھی شاہد کی، انہوں نے اس کے ساتھ سائن کی فلم، چونکہ وہ طویل عرصہ تک بنتی رہی، اس دوران انہیں آنسو فلم مل گئی، اس میں بھی دیبا ہیروئن۔ اچھا، شاہد کی جوڑی جو ہے وہ دیبا کے ساتھ صحیح طور پہ ان کی پہلی ہے، تو ان کی تو سپر ہٹ ہے، اور شاہد کہتے ہیں کہ اس زمانے میں سپر سٹار تھی ہیں، یہ تو سارے ہیرو کے ہیرو تھی، تو یہ لیکن میرے ساتھ انہوں نے بڑا اچھا سلوک کیا، اور کہیں مجھے یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں کوئی نیا ایکٹر ہوں، حالانکہ کوئی اور ہیروئن ہوتی، بلکہ کئی ہیروئنوں نے کہا بھی ہوگا کہ وہ کہتی ہیں کہ ہم نہیں کرتی نیا ایکٹر، لیکن انہوں نے میرا انتہائی کوآپریٹ، انتہائی، یہی انہوں نے غلام محی الدین جب پہلی فلم میں آئی، لوگ کہتے ہیں میرا نام محبت نہیں تھے، وہ تھے فلم شکوہ، اچھا، اب اس میں بھی دیبا پہلی میں ہو گئی، لیکن شکوہ میں بھی غلام محی الدین کے ساتھ بڑی بڑی آرٹسٹوں نے نئے آرٹسٹوں کو سپورٹ کیا ہے، جب وہ آئے تو لوگوں نے گلو کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا یار یہ کہ شکل ہے نہ صورت ہے، موٹے موٹے ہونٹ ہے، قد کس طرح کا، چونکہ مکرانی تھے اس علاقے کے، تو ان کا نقش نگار اپنے ہوتے ہیں، تو وہ آپ پاکستانی فلم انڈسٹری یا ہندوستان کی فلم انڈسٹری میں جو خوبصورتی کا ہیرو کا معیار ہے اس پہ وہ پورے نہیں اتر رہے، تو لوگوں نے انکار کر دیا، دیبا نے ان کے ساتھ کام کیا۔ ویسے بھی جس انڈسٹری میں وحید مراد چھائے ہو اس وقت ندیم موجود ہو، تو پھر اس کے بعد اس کا سٹینڈرڈ اور شاہد آ گیا، شاہد صاحب بالکل ایسے، اس کے بعد گلو آیا، تو گلو جچ نہیں رہا تھا ان کو لوگوں کو، لیکن ان کو اچھے سکرپٹ ملے، اچھے ڈائریکٹر ملے، اچھے کو سٹار مل گئے، یعنی یہی جیسے میں نے بتایا دیبا بیگم پہلی دفعہ آئی ان کے ساتھ، اس کے بعد بھی آئی، وحید مراد کے ساتھ حقیقت میں آئی، بہت سی فلموں میں ان لوگوں کے ساتھ آئی، اور وہ سب بھی آج تک وہ خوش ہوتے ہیں کہ یار ان لوگوں نے، انہوں نے ہمیں محسوس، یہ تمام بڑے آرٹسٹ جنہوں نے آغاز کیا
وہ چاہے محمد علی ہو, غلام محی ہو, شاہد ہو, غلام وہ سب نے دیبا کے ساتھ کیا, اور دیبا نے کبھی محسوس نہیں ہونا دیا کہ وہ اچھی یا بڑی فنکارہ ہیں یا وہ بہت بڑی پرفارمنس ہے. وہ ان کے ساتھ کام کرتی رہیں, کوآپریٹیو رہیں, اور اسی وجہ سے آج بھی ان کا نام عزت سے لیا جاتا ہے, اور جونیئر جو ہیں آج بھی ان کا نام. اپنا یزدانی صاحب اتنا بڑا آرٹسٹ, آپ نے تو بہت قریب سے دیکھا, فلموں کو رپورٹس کیا, ان کی جو اسٹوڈیوز کی باتیں اور ساری اسکرین کی باتیں. ہمارے ہاں ہر آرٹسٹ کو سرکاری سطح پر اس طرح پذیرائی نہیں ملی. میں دیکھ رہا تھا کہ دیبا بیگم بھی غالباً شاید 2 یا 3 نیگار ایوارڈ ہیں ان کے حصے میں آئے, بہت کامیاب فلموں کے باوجود بھی. تو کیا سرکاری پذیرائی اور چیز ہے اور سینما کی آڈینس کی پذیرائی اور چیز ہے؟ ہاں جی بالکل, 2 الگ الگ چیزیں. یہ بالکل صحیح آپ نے فرمایا کہ ہر طبقہ فکر میں بھی جہاں بھی آپ کام کر رہے ہیں اپنی فیلڈ میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں, تو یہ اعزاز ملنا یا کسی آپ کو زیادہ پسند لوگ ریٹنگ دے رہے ہیں تو آپ کو پسند کر رہے ہیں بہت زیادہ, تو ضروری نہیں کہ سرکار وہاں ہونا آپ کا جو ہے اور طرح کا معیار ہے, اور وہاں آپ کا ہونا ضروری, وہاں آپ کی کوئی سے ایسی ہونی چاہیے, کوئی تعلق ایسا ہونا چاہیے جو آپ کو بلند بنا دے اس مقام تک کہ آپ کو پرائیڈ یا کچھ اعزاز ملے. یہ ایک بالکل الگ چیزیں ہیں. بے شمار ایکٹر آپ کو مثال دے سکوں کہ جن کو مر بھی گئے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ نمبر 1 تھے فنکار, ان کا کوئی جوڑ ہی نہیں, ان کو ابھی تک پرائیڈ پرفارمر یا طبقہ نہیں ملا اعزاز, وہ جانتے نہیں ان لوگوں کو کہ کون لوگ ہیں. تو اس لیے وہ نئے لوگوں آنے والوں کو آج محویات کو مل جاتا ہے پرائیڈ پرفارمر ہے جی, اور دوسری لڑکیوں کو مائرہ خان کو مل جائے گا, لیکن کیونکہ وہ جانتے ہیں ان کو پہچانتے ہیں, ان کی رسائی بھی ہے. تو ان لوگوں کی رسائی بھی نہیں تھی. وہ جو پرانے لوگ تھے نا, جیسے کہ میں نے بتایا, ان لوگوں کی اپنی بھی کوئی اتنی آگے تک سے نہیں تھی, اپنی کوئی کام سے کام, بس اپنا کام, اور لوگوں میں گھر کر کے آج بھی لوگ ان کا نام لیں گے تو وہ یہی کہیں گے کہ ان سے بہتر پرفارمر ہم نے نہیں دیکھے. بالکل ایسے ہی ہے. ظاہر ہے جب پاکستان فلم انڈسٹری کی تاریخ مرتب ہوگی تو اس میں جیسے بہت سارے آرٹسٹ جن کا ذکر کے بغیر وہ مکمل نہیں ہوتی, اسی طرح دیبا بیگم بھی جو, اچھا ان کو آپ نے بتایا کہ بہت المیہ کردار نگاری میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا, لیکن میرا خیال ہے ان کو ملکہ جذبات کا ٹائٹل بھی نہیں ملا. نہیں ملا ملکہ جذبات, بہار بیگم, سلمہ ممتاز تھیں, اس سے پہلے نیر سلطانہ بھی رہیں, ان کو ملکہ بہار بیگم تک آیا یہ اعزاز, لیکن ان کو نہیں. بہار بیگم کے بعد میرا خیال ہے کوئی بھی ملکہ نہیں بن سکی. اس کے بعد تو نہیں کوئی بھی ملکہ رہی, چونکہ وہ اپنا یہ تاج ساتھ ہی لے کے چلے گئی ہوں جو ملکہ کے اعزاز میں. ان بیچاروں کی یہ بڑی سادہ طبیعت اور بڑی, میں نے بتایا نا جیسے کہ ان کا کوئی ایسا پی آر نہیں تھی جسے کہہ لیں آگے بڑھنے کے لیے. یہ اپنے کام سے کام, آج بھی لاہور میں ہیں تو زندہ ہیں, اور لیکن کہیں آپ کو تکاری میں نظر نہیں آئیں گے, کیونکہ لوگ بلائیں گے تو آئیں گے نا, اعزاز دیں گے تو آپ بلائیں گے تو آئیں گے نا. تو بات یہ ہوتی ہے کہ یہ اس کے لیے ایک الگ سا سکول ہے, یہ الگ, یہ سبجیکٹ ہی الگ ہے کہ یہ اس کے لیے کام ہونا ضروری نہیں, کام کا آنا اور چیز ہے, اور اس کے لیے اعزاز ملنا, کوئی ایوارڈ ملنا, اس کا ریوارڈ ملنا, یہ بالکل الگ دونوں چیزیں ہیں. آج کا پروگرام دیبا بیگم کے حوالے سے تھا, اور جس بات پر یزدانی صاحب نے اپنی گفتگو کا اختتام کیا کہ بہت سارے آرٹسٹ, کسی پروگرام میں ہم ان آرٹسٹوں کی بھی بات کریں گے جو اپنے طویل فنی کیریئر کے باوجود کسی خاص سرکاری اعزاز کو حاصل نہیں کر پائے, یا جن کا آج ذکر نہیں ہوتا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خواجہ آفتاب حسن کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.